ایک کپڑا ہوتا ہے، کپڑا، ایک تھان سے کپڑا لے لیجئے، کتنا بولو؟ 10 میٹر یا 5 میٹر اگر پیسے کم ہو تو 10 میٹر لے لیجئے، اور وہ 10 میٹر کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیں۔ کتنے کریں گے بولو؟ 2 ٹکڑے، دونوں کا تھان ایک ہی، کلر بھی ایک، قیمت بھی ایک، دونوں ایک ہی دکان سے۔ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب۔ اچھا، مجھ سے ملنے آ رہا ہو یا کہیں اور جا رہا ہو؟ اچھا جلدی آ جائیے، اب بیٹھک وٹک نہیں چلے گی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی بیٹھ رہا، دوسرے کیوں دوسرے کرسی گھیر رہا ہو یار؟ دوسرے کا مال پہ یا حسین۔ ایک کپڑے کے 2 ٹکڑے کر لیے، کلر ایک، دکان ایک، قیمت ایک، کمپنی ایک، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے کا قرآن پاک کا جزدان بنا دیا، قرآن پاک اس میں لپیٹ کے رکھ دیا، قرآن پاک کا کپڑا بن گیا، اور ایک ٹکڑے کا کسی بھائی کی پینٹ بنوا دی۔ دونوں کپڑوں کو ایک ایک مہینہ استعمال کرا لو، اور استعمال کے بعد قرآن پاک کا کپڑا اگر میں تمہیں دوں، بولو اسے چومو گے یا نہیں؟ قرآن پاک کے کپڑے کو چومو گے؟ اور وہی کپڑا جو دوسرے ٹکڑا، اس کی پینٹ، ایک بھائی نے پینٹ رپٹائی 1 مہینہ، اب بتاؤ اگر میں تمہیں چومنے دوں تو اسے چومو گے؟ کیوں؟ تھوکو گے، اور اتنی بدبو آئے گی، اور بات تو ایسا ہے 8 دن نہیں نہاتا، اتنا بڑا سنیچر ہے، صحیح بتا رہے ہوں، 8 دن نہیں نہاتا، اور جلسے میں آگے کہتا سب سے بڑا غلام نبی میں ہی ہوں، کود کے نعرہ لگائے گا، اگر برابر سے نکل جائے تو بدبو آئے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کچھ نوجوان جوتے نہیں اتارتے، کیوں؟ ان کے موزوں سے اتنی بدبو آتی ہے جیسے بالکل لیٹرین میں۔ اچھا بولو ہے کہ نہیں؟ بول کے انہوں نے تمہاری باتیں تھوڑی چل رہی ہیں، اور اگر تم پہنے تو تمہاری چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے 5 وقت وضو بنانے کے لیے کہا تھا کہ بدبو بھاگ جائے۔ پیارے اب ذرا بتاؤ، ایک کپڑے کو تم چوم رہے اور ایک کو تھوک رہے، کہاں کا انصاف؟ دونوں کپڑے ایک ہی تھان کے تھے، دونوں کپڑے ایک ہی کلر کے تھے، دونوں کپڑوں کی قیمت ایک تھی، لیکن ایک کو چوم رہے ایک کو تھوک رہے، کیوں؟ تو اب مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہر ایک جواب دے دے گا۔ اس کے اندر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک سے ٹچ ہو گیا، یہ قرآن پاک کا جزدان ہے، تو اب یہ ہمارے دل کا سکون اور سر کا تاج ہو گیا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اور کہا اس کو نسبت کوئی ایسی نہیں ہے، تو پھر اس کو نہیں چوم رہا، مجھے کہلے دیا جائے۔ یہ بچہ جس کا نام وارث علی ہے، یہ غلام وارث ہے، ابھی تک یہ روڈوں پہ کھیلتا تھا، ابھی تک یہ میدان میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ گلیوں میں کھیلتا تھا، ابھی تک یہ کسی کا بیٹا تھا، مگر اب اس کے سینے میں قرآن آ گیا تو یہ قرآن کا جزدان بن گیا، قرآن کی پیٹی بن گیا، قرآن کی رحل بن گیا۔ جب ہم اس کپڑے کو چوم سکتے ہیں تو حافظ قرآن کو محبت سے سینے سے لگا سکتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں یار، یہ جلن حسد نا اتنی بری چیز ہے، اور اس میں تو کئی مولوی بھی جل جل کے کالے ہو گئے۔ صحیح بتا، تم میں ہی نہیں ہے، مولویوں میں بھی بہت حسد ہے، اللہ معاف فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں؟
نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد۔ نبی فرماتے ہیں بندے کے دل میں ایک وقت میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور ایک حسد۔ ایمان اور حسد کیا؟ آقا فرماتے ہی الہالک، نبی نے فرمایا یہ استرا ہے، استرا۔ استرا جانتے ہو؟ جس سے پہلے آنڈی چھلتی تھی، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جس سے پہلے بال اتارے جاتے، پہلے اس طرح ہوتے تھے ریت سے یا چمڑے کا کچھ ہوتا تھا اس سے تیز۔ اب تو طریقے کی مشینیں ہیں، اب تو پتہ ہی الٹی بھی چلوا رہے ہیں، کھال پہ الٹی بھی، ایک بھی جڑ دکھائی دے نہ جائے بال کی۔ اگر اس کا بد چلے نا تو پھاوڑے سے کھدوا دے گا، پھاوڑے سے۔ اور بعض تو میں نے لپوس دیکھا، لپوس، منہ میں دانت نہیں، اب وہ گڈھے پڑ گئے، منہ نکلا پڑا چوہیا کی طرح، اور داڑھی اور مونچھیں دونوں ایک دم سپلا بنا پڑا، دونوں ختم، نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں، پھٹکری لگا کے دانے نہ نکلا۔ عورتوں سے تم کم نہیں ہو اور عورتیں تم سے کم نہیں ہیں، تمہارا بس چل جائے تو پھٹکری لگا کر کے رگڑ مارے ہو، اور ان کا بس چلے تو ہزار روپے دے کر کے بیوٹی پارلر پہ فیشل کراتی ہے، وہ ریگ مال سے رگڑ پاتی ہیں، منہ ایسے بندریا کا۔ صحیح بتا رہا ہوں، اتنا تو بات تو، اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو چہرے پہ نور آئے گا، وضو بناؤ گے تو چہرے پہ نور آئے گا، مگر پیارے جو میں بتا رہا تھا سنو، تم اس کپڑے کو چومتے ہو، اس لیے وہ قرآن سے ٹچ ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن وارث علی نے قرآن حفظ کیا، کتنی مرتبہ ان کا ہاتھ ٹچ ہوا، کتنی مرتبہ ان کی نظریں ٹچ ہوئی، کتنی مرتبہ ان کی زبان ٹچ ہوئی، ان کے سینے میں قرآن ہے۔ ابھی یہ پہلے کی طرح بچہ نہیں ہے، چاہے وہ امیر کا ہو، غریب کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور ابھی یہ قربانی کا مہینہ چل رہا نا، بولو چل رہا نہیں چل رہا؟ آنے والا قربانی کا مہینہ، قربانی کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ کہاں کر رہے ہو قربانی کا؟ تمہیں دوسروں کی مینڈے کاٹنے سے فرصت ملے تبھی تو قربانی کر رہے ہو۔ کنار کے مینڈ کے گنے بالکل گنجے کر دیتے ہیں، کھیت والا آتا بولے یار یہاں پانی نہیں پہنچا، پانی سے پہلے تم پہنچ گئے، اگولے یہ گولا پڑا۔ مگر سنو پیارے ذرا سنو، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ کتنے لوگ گزرے؟ اس میں 2 مسلمان اور 2۔ ایک بادشاہ کا نام، جن کا نام حضرت سلیمان ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پہ حکومت۔ دوسرے بادشاہ کا نام ذوالقرنین ہے، تیسرے بادشاہ کا نام بخت نصر، اور چوتھے کا نام نمرود۔ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود، سمجھے؟ چوتھے بادشاہ کا نام نمرود۔ اچھا انہیں ڈر بھی بہت لگتا تھا کہ کوئی ایسا نہ آئے کہیں میرا تخت اور میرے سب گڑبڑا جائے، بڑے نجومی بڑے۔ نمرود کا عالم یہ تھا، اعلی حضرت ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دروازے پر ایک پیڑ
درخت اور اس درخت کا سایہ نہیں تھا. کیا نہیں تھا بولو؟ مگر جیسے ہی کوئی آدمی اگر اس پیڑ کے نیچے آ کر کے کھڑا ہوتا تھا تو اس پیڑ کا سایہ اتنا ہی بڑا جتنے میں آدمی آ جائے اتنا ہو جاتا تھا. دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو سایہ اور بڑھ جاتا تھا. تیسرا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا. چوتھا آ کے کھڑا ہو جائے تو اور بڑھ جاتا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس پیڑ کا یہ عالم تھا. اگر 1,00,000 آدمی اس پیڑ کے نیچے آ جائے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا. 1,00,000 آدمی سما جاتے تھے اور اگر 1,00,000 سے ایک بھی زیادہ آتا تھا تو سب کا سایہ ختم ہو جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں چینل والے اس کو کوٹ کریں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہوا جو میں نے بتا دیا. اور سنو اس کے یہاں گھر سے ہی دے دیتے تھوڑی اور آج اس کے یہاں توجہ رکھو. ہمارے یہاں نوٹ دینے کا بھی طریقہ لگی ہے. تھوک لگائے گا یوں اور نوٹ کی گڈی مارے گا پھسلا پھسلا کے رپٹا رپٹا کے مارے گا. گاؤں والے کہیں گے بڑا پیسے والا یار یہ. مگر یہاں ایسے نہیں ہے. توجہ رکھو میری. اس کے یہاں پر نمرود کی ایک چیز اور تھی عجیب. سنو گے کیا تھی؟ اس کے یہاں پہ ایک ہاؤس تھا. کیا تھا بولو؟ اس ہاؤس کا یہ عالم تھا. ہاؤس تھوڑی تھا پورا ناکئی تھا. یہ شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب بیٹھے ہوئے. کل انشاءاللہ یہ اور میں ہم لوگ پنجاب جا رہے ہیں. تو وہ ہاضم کا عالم یہ تھا کہ کوئی ایک کٹورا دودھ لا کے اسی میں ڈالے یا ایک مٹکا لا کے ڈالے. کوئی ایک کٹورا یا ایک مٹکا پانی لا کے اسی میں ڈالے. شہد لا کے اسی میں ڈالے. تمام چیزیں لا کر کے اسی میں ڈالتے تھے. اب بتاؤ وہ مل کے سب خراب ہو جائیں گی. دودھ دودھ نہیں رہے گا, پانی پانی نہیں رہے گا, چائے چائے نہیں رہے گی, شہد شہد نہیں رہے گا. مگر اس کے ہاؤس کا عالم یہ تھا. اب اگر آپ کو دودھ کی ضرورت پڑتی تھی نیت کر کے اس ہاؤس میں پیالہ ڈالتے تھے تو دودھ بھر کے پیالہ آ جاتا تھا. اور اگر شہد کی ضرورت پڑ رہی ہے نکالتے تھے تو پیالہ بھر کے شہد آ جاتا تھا. جو نیت کرتے تھے وہی پیالے میں آ جاتا تھا. آج سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے جیسے چلا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بولو. ہوش میں اور جوش میں دونوں سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ اب تو رکھ لو. اچھا آپ تو آپ میک والوں نے بھی اٹھا دیا. یہی سب سے پہلے سوچ رہے ہم ہی سننا نہیں چاہ رہے, جلدی میک چھوٹ اور جائے. اور اچھا قاری ظہیر صاحب نے بھی اٹھا دیا. بلایا کیوں ہے پھر انہوں نے؟ میرا مطلب یہ تھا تمہیں ہوش میں لانا تھا تھوڑا. کہیں ایسا تو نہیں ہے خالی جوش میں ہی چل رہے ہو. اللہ کے بندو پوری بات سنو گے تبھی تو ہاتھ اٹھاؤ گے, یا پوری بات سنو گے تبھی تو سبحان اللہ الحمدللہ کہو. مگر یہ بھی تمہاری غلطی نہیں, یہ بھی ہم جیسے مولانا اور ناظموں کی غلطی ہے. تمہیں ہاتھ اٹھوا کے سیلف سٹارٹ کر دیا. کہیں گے اٹھا, ایک ہاتھ ادھر سے ایک ادھر سے اٹھا, ٹکڑے کر کے رکھ دیے کہ ایک ان کے نام پہ اٹھاؤ, ایک ان کے نام. اللہ نے اگر آدھا دیا تو آدھا اٹھاؤ, پورا دیا تو پورا اٹھاؤ. سمجھے؟ ایسے اٹھاؤ ویسے تمہیں اٹھواتے. اب تم سوچتے سمجھتے نہیں, سیلف سٹارٹ کر دیا. یہ بھی ہماری غلطی ہے, مگر اس لیے بتا رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پوری سنو اس کے بعد رزلٹ. ہاں نا بیٹا گرمی نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ.
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کون سا حوض تھا؟ اب یہ رات کو سویا نا تو ڈر تو لگتا ہی تھا اسے، دنیا پہ اس کی حکومت تھی، بڑے بڑے نجومی کاہن یہ سب رکھتا تھا۔ ایک رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا ایک مینڈا آیا اور مینڈے نے اپنے سینگوں سے نا میرے تخت کو اٹھا کے پٹک دیا اور چورا چورا کر دیا، جو اس کا تخت تھا۔ آنکھ کھل گئی، اب یہ ڈر گیا۔ اس نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا میرے اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ نجومیوں نے کاہنوں نے دیکھا اور بتایا، تعبیر کا علم رکھنے والوں نے بتایا اس سال تمہاری بادشاہت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جس سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وہ تو نا ان کی سانس ہی لمبی ہے ورنہ تو بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے۔ میرا نام ہی اتنا بڑا، سمجھے، ایک چھوٹا سا نام لے تو ختم، مگر یہ اپنی حاضری لکھوا رہا ہے، ہم بھی ہے جہاں بھی جاتے اسٹیج پہ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ میری پڑھواؤ۔ اچھا پڑھوائے کیسے؟ جو مہمان حضرات آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یار جو مہمان حضرات آئیں پہلے انہیں کی ہو جائے، مگر نہ انہیں اپنی ٹانگ اڑانا کہ میری پڑھو، تو اسے سارے علماء ان سے بچتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سب لوگ بچتے ہیں۔ اور پھر دوسری ایک بات اور ہے، پھر یہ نذرانے پہ لڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ اور غلط بات ہے، ہاں، مگر اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے ایسا۔ اور نذرانہ دینے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار، بیچارے غریب کا کرایہ بھی لگتا ہے، یہ تھوڑے کہ 10 روپے دے دو اور جاؤ۔ چلو اب کا تمہارے اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا، اور یہ پھر بس وہی ختم کرے گا۔ اس نے سوچا کیا کروں عقل مندوں کو، تو تھوڑی حیا کی بات ہے لیکن بتا دوں میری بہنیں بیٹی، جن کی شادی ہو گئی تھی نا، اس نے حکم دے دیا کہ جن جن کی شادی ہو گئی ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے؟ جن دنوں میں عورت پاک رہتی ہے ان دنوں میں۔ چلو تھوڑی حیا کی بات ہے اس لیے روک رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ جب میاں بیوی سال الگ رہیں گے تو کوئی بچہ ہوگا ہی نہیں، اور کہا اگر اس سال بچہ پیدا ہو بھی جائے جس گھر میں تو اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد فوراً مار دو، قتل کر دو۔ سپاہی دوڑا دیے، اپنے خادم لگا دیے، عورتوں سے ان کے شوہر کو الگ کر دیا، کیونکہ بادشاہ حکومت تھی، مگر کیا پتا تھا اسی سال میں پیدا ہونے والا بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا۔ حضرت ابراہیم اسی سال پیدا ہوگا۔ اللہ نے، توجہ رکھو بیٹا، اللہ نے اپنے حکم سے، کیسے بتاؤں، اب جب بہنوں کو اگر کوئی پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے تو پیٹ بڑھتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے پیٹ، مگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کے پیٹ کو بڑھنے سے روک دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب پیدائش کا وقت آیا ڈر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ایک جنگل میں ایک گڑھے میں جا کے بیٹھ گئی، وہاں پر بیٹھی تو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ماں ڈرنے لگی کیا ہوگا، اب اگر میں لے کے جاتی ہوں تو میرے بچے کو وہ بادشاہ قتل کر دے گا، مروا دے گا۔ ماں بچے کو وہیں پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ تفسیر میں آتا ہے 3 دن تک
ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور گھر میں دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے بچے کی حفاظت ہے. ماں ہوتی تمہیں بڑی پیاس لگ رہی ہے یار, جگ پہ جگ آ رہے ہیں, جگ پہ جگ آ رہے ہیں, اب کوئی مطلب نہیں ہو جائے. سمجھے, توجہ رکھو میری طرف. 3 دن تک ماں کہتی رہی مولا میرے بچے کا کیا ہوگا. ماں تڑپ رہی تھی, کوئی چیتا, کوئی جانور, کوئی شیر, کوئی بھیڑیا کھا گیا ہوگا, یا اگر اس کے سپاہی پا گئے ہوں گے تو مار دیا ہوگا. 3 دن تک ماں برداشت کرتی رہی. اب 3 دن کے بعد جب ماں سے برداشت نہیں ہوا, ماں چھپ کر کے اس گڑھے میں گئی تو دیکھا اس غار کے چاروں طرف شیر اور چیتے گھوم رہے تھے. ماں تڑپ گئی کہ ان جانوروں نے میرے بچے کو کھا لیا ہوگا, یہ یہیں پہ گھوم رہے, اب کیا ہوگا. مگر ماں جیسے ہی ماں کو دیکھا ان جانوروں نے, وہ جانور توڑے ایک طرف ہو گئے. ماں کو موقع ملا گڑھے میں جا کر کے دیکھا تو یہی خوبصورت بچہ جن کا نام حضرت ابراہیم ہے اپنا انگوٹھا پی رہے تھے. تم نے اکثر بچے دیکھے ہوں گے بچپن میں خود بخود ان کی مٹھی منہ میں چلی جاتی ہے, تم نے دیکھا ہوگا اکثر بچے چھوٹے چھوٹے. ابھی یہ ایک بھائی اپنے بھانجے کو پتہ نہیں کس کو دم کرانے لگا, میں نے ہاتھ رہا, میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ میں لے کے جا رہا. اللہ اللہ ذرا غور کرو, توجہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام, بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 17 مہینے اسی غار میں رہے, اور تفسیر میں آتا 11 سال کا بھی, 13 سال کا بھی, اور 17 سال کا. اتنی میں نے پڑھی, اور بھی ہو سکتی. 17 سال کی عمر سمجھو, آخری والی بتا رہا ہوں, 17 سال اسی غار میں رہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. اللہ نے ان کو اتنی جسامت دے دی, اتنا بڑا لگتے ہی نہیں تھے کہ 17 سال کا بچہ ہے. لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہے. اس وقت میں, اس دور میں لوگ چاند, ستارے اور سورج کو پوجتے تھے. کس کو پوجتے تھے بولو؟ چاند, ستارے اور سورج. آئے نکل گئے, کہا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے, میں اپنے رب کو جاننا چاہتا ہوں. بتایا, بیٹا بچے تم نئے آئے, دیکھو ستارہ ہے. دیکھتے دیکھتے ستارہ بھی ڈوبتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں. لوگوں نے کہا یار بچہ تو, چاند آ گیا شام کو, کہا دیکھو یہ چاند ہے, یہ خدا. جب صبح ہوئی چاند بھی چھپ گیا, کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں. سورج آ گیا, کہا یہ تو بہت طاقتور ہے. شام کو سورج بھی غروب ہو گیا, کہا جو غروب ہو جائے ڈوب جائے وہ خدا نہیں. میرا خدا میرا رب ہے وہ جس کو موت نہیں آتی ہے. اللہ فرماتا قل هو اللہ احد, اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, جس کا نہ کوئی باپ, جس کا نہ کوئی بیٹا, نہ وہ کسی کا باپ نہ اس کا کوئی باپ, وہ خدا. چلو اب کہتے رہے, تو ان کے جو چچا تھے نا اس کا نام آزر تھا.
ہے نا اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، یعنی حافظ صاحب قرآن کیا ہے؟ تو ان کے جو چچا آزر تھے نا وہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بت بناتے تھے، بیچتے تھے. قرآن نے کہا اذ قال لأبیہ. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا. باپ نہیں تھے، وہ چچا تھے. جیسے کہ ان کے باپ تو تارخ تھے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ. جیسے کہ آج کل چچا کو بچے چھوٹے پاپا بولتے نہیں بولتے، یا چھوٹے ابو. بڑے مطلب تاؤ کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے پاپا یا بڑے ابو بولتے نہیں بولتے. قرآن کی بلاغت سمجھو. اب جب وہ بناتے تھے بیچتے تھے، اذ قال لأبیہ یا ابت، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اذ قال لأبیہ آزر، اذ قال لأبیہ آزر. انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا اتتخذ اصناما، کیا تم بت بناتے ہو اور تم اسی کو خدا مانتے ہو؟ یہ تو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے، مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑاتا. یہاں تک کہ جب ان کا میلہ لگا کرتا تھا، توجہ کی بات ہے، جب میلہ لگتا تھا نا تو وہ لوگ پہلے بت خانے جاتے تھے، اس کے بعد میلے جاتے تھے، پھر آتے تھے تو بت خانے ہو کے آتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں گئے. جیسے ہی سب لوگ بت خانے سے فارغ ہو کے چلے گئے میلے، انہوں نے اٹھائی کلہاڑی، اور اٹھانے کے بعد بت خانے میں گھس گئے. کسی کی ناک توڑ دی تو کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، اور سب سے بڑا والا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ لوگ سمجھیں ان میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے مارا. اب جب وہاں سے میلے سے پلٹ کے آئے تو ادھر کچھ لنگڑے پڑے تھے، کچھ لولے پڑے تھے، کسی کا کان نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کی گردن کوئی چورا چورا ہو گیا، اور بڑے والے کے گلے میں وہ کلاڑی. لوگ بولے یار اس نے ایسا کیوں کر دیا؟ تو وہ بڑے بڑے بولے ارے یہ کیسے کر دے گا، اس کا تو ہاتھ بھی نہیں ہلتا، اس کا تو پاؤں بھی نہیں ہلتا. اللہ اللہ معاملہ آگے بڑھا، ان کو بلایا کہ اپنے بڑے خدا سے پوچھو، ان سے پوچھو نا، انہوں نے مارا ہوگا. آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، معاملہ یہاں تک بڑھ گیا اللہ اللہ ان کی شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی فلما بلغ معه السعی، اب یہاں سے قرآن شروع ہوگا. جب یہ جوان ہو گئے، ان کا بیٹا ہو گیا 7 سال کا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. کتنے سال کے؟ 7 سال. ایک روایت میں 8 کا بھی ذکر آیا، مگر میں نے جو 7 کا اور 8 کا پڑھا وہ بتا دیا. اب جیسے ہی ان کو خواب ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہا اے میرے پیارے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو. انہوں نے 100 اونٹ لیے، پہاڑی پہ لے جا کر کے کہاں ذبح کر دیے. پھر خواب ہوا پہاڑی پہ لے جا کر کے ذبح کر دیے. اللہ اللہ ذرا سنو، جب اونٹ اب جب ذبح ہو گئے، تیسری رات پھر خواب آیا، اے میرے بندے قربان کرو. مولا کیا کروں؟ کہا جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہو وہ کرو. تو جان سے زیادہ پیار عزیز کون ہوتی؟ اولاد. آج ان کے بچے حافظ قرآن بنے. تمہارے ابا کیا نام بیٹا؟ توحید حسن. کتنے خوش ہیں؟ کون سے کون سے والے؟ ارے ماشاءاللہ وہ بھی دولہ میاں بنے بیٹھے ہیں. اللہ برکت ہے فرمائے، سمجھے؟ صحیح بات. ادھر سامنے بیٹھو نا.
اللہ تعالیٰ برکت ہے. خیر ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے ان کی داڑھی اللہ تعالیٰ، لیکن اب کاٹیو مت. ہاں کہیں پتہ چلے صبح کو جا کے پردہ لگا کے آڑ میں اور نائی سے بولے قطر دے. ہاں ایسے نہیں چلے گی. اب بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھو گے بہت خوش قسمت ہو تم. اب جب معاملہ یہ ہوا کہ اولاد کو ذبح کرے، اب سوچا ان کی ماں کیسے صبر کرے گی. چھری رکھ لی، رسی رکھ لی. اب رسی رکھنے کے بعد کہا بچے کو اٹھا دو. 7 سال کا بچہ، معصوم بچہ، باپ بھی معصوم خود بھی معصوم. کہا چلو کہاں لے جا رہے ہیں؟ لے جا رہے ہیں دوست کی ملاقات کے لیے. اب جب راستے میں چلے تو شیطان نے ورغلانا شروع کیا. شیطان کہنے لگا 60-59 سال کی عمر میں تمہیں اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہیں ہے. ارے خواب کی بنا پر، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا سچا بھی ہوتا، ایک خواب کی بنا پر تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے شیطان کے ماری اور کہا او شیطان لعین مردود ہٹ جا، تو اللہ کے حکم سے مجھے پھیرنا چاہتا. اگر اللہ مجھے اسماعیل جیسے 1000 بھی بیٹے دے اور ان کے قربان کا حکم دے تو میں ایک ایک بیٹے کی قربانی دیتا جاؤں گا اور اللہ کو راضی کرتا جاؤں گا. حاجی لوگ جاتے ہیں حج کو تو وہاں شیطان کے کنکری مارتے نہیں مارتے. شیطان ہے کیا وہاں پہ بھی؟ میں نے دیکھا پلر کھڑے، ابھی رمضان کے بعد میں گیا تھا، لیکن کنکریاں آج بھی مار رہے ہیں. اللہ کو یاد آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اے ابراہیم تو نے میرا حکم ادا کرنے کے لیے یہ کنکریاں ماری. میرا آخری پیغمبر جو آئے گا اس کی امت جب حج کرنے کے لیے آئے گی تب تک تیری ادا اپناتی رہے گی. جب تک کنکری نہ مارے تو حج کے ارکان پورے نہیں ہو رہے. اب چلو اور آگے. اب اس نے حضرت ہاجرہ کے پاس بوڑھا بن کے آیا. بوڑھا، شیطان تو شیطان ہی ہے. اب بوڑھا بن کے کہاں گئے تمہارا بیٹا؟ اپنے دوست کی ملاقات کا دعوت میں یا ملاقات کے لیے کوئی رسی لے جاتا، چھری لے جاتا. کہا پھر کہا اس کے باپ اس کو ذبح کریں گے، قتل کریں گے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا؟ نہیں، رب کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی اگر رب کا حکم ہے تو اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے ہو، ایک ایک کر کے رب کے حکم پر میں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی جاؤں تو مجھے اور مزہ آئے گا. اللہ، یہاں بھی اس کی نہیں چلی. اب جب شیطان نے سوچا اب اسماعیل ہی رہ گئے ان کے بعد اور چلو. اسماعیل السلام سے کہا معلوم ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابا جان کے ساتھ جا رہے ہیں. بچے کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ جاتے ہیں. کہا ابا جان کے پاس جا رہے ہیں. اچھا تمہیں قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں؟ قتل کرنے؟ کہا میرے ابا تو بہت پیار کرتے ہیں، ایسے کیسے کر دیں؟ کہا نہیں، رب کا حکم ہے. تو کہا تو شیطان مردود لعین ہے جو رب کے حکم سے مجھے روک رہا ہے. ارے میرا نصیب ایسا، اگر رب کا حکم ہے تو میں ایک مرتبہ نہیں، اللہ مجھے 1000 مرتبہ پیدا کرے اور اپنی راہ میں میری قربانی لے لے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں. اب وہاں بھی نہیں چلی. اور اس سے پہلے کی ایک بات بتا دوں، حضرت ہاجرہ سے یہ پیدا ہے. حضرت اسماعیل کی ماں کا نام کیا؟ ارے بھول گئے، بولو نا. حضرت ہاجرہ. میک والو بولو. اچھا نام کیا تمہارا؟ نہ میک والوں کا نام کیا؟
انیس انیس میں نے اس لیے پوچھا نام سے پہچان لیتا کہ یہ کدھر والے ہیں. سمجھ کئی ایسا ہو جاتا نا میک والا بیچارہ کوئی غیر آ جاتا ہوتا تو اب میں اس سے اگر کلمہ پڑھوانے لگوں بول سبحان اللہ بیچارے کو اسے کیا پتا وہ گنگا رام تھا یا کوئی اور تھا اسے کلمے کا کیا پتا. اس لیے پہلے نام پوچھ لیتا ہوں. مگر انہوں نے ہری ٹوپی لگا رکھی ہے پہچان پہلے ہی. بھلے ٹوپی جمعے کو لگتی ہو ان کی مگر جلسے میں ضرور لگی. 5 وقت میں مسجد میں جایا کرو. جمعے کے دن بنتا نمازی پکا. حضرت اس سے پہلے کی بات بتاؤں. حضرت سارہ نے کہا اور حکم ہوا کہ جاؤ حضرت حاجرہ کو ان کے بیٹے کو چھوڑا وادی زیزرہ میں. حاجی لوگ سننے کی بات ہے. تو چھوٹا سا بچہ توجہ رکھو توجہ. ہاں بیٹا حضرت اسماعیل دودھ پی رہے تھے تو حضرت ابراہیم نے تھوڑا سا پانی لیا کھجورے لی اور اپنی بیوی حاجرہ کو لیا اور بچے کو لیا اور لے کر کے چلے وہاں پہ کعبے کے پاس میں وادی زیزرہ وہاں چھوڑ دیا. حاجرہ بولی اے میرے سرتاج کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ اگر حکم ربی ہے تو مجھے چھوڑ جاؤ. انہوں نے اس پر رضامندی کی. حضرت حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اگر حکم ربی ہے اللہ کو یہ منظور ہے تو میں راضی ہوں. جب تک وہ کھجور رہی کھاتی رہی بچے کو دودھ پلاتی رہی پانی را پیتی رہی بچے کو دودھ پلاتی رہی حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے علاوہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا. اللہ اللہ اب پانی ختم ہوگا کھجور ختم ہو گئی ریگستان تھا وہاں پانی بھی نہیں تھا پانی نہیں ملا بھوک کے مارے پیاس کے مارے حضرت حاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. جو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہماری بہن ہو اسے پانی اور کھانا نہ ملے تو دودھ کیا ہوگا. حضرت حاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا. حضرت اسماعیل رونے لگے دودھ کے مارے بھوک کے مارے. اب حضرت حاجرہ پریشان کیا کرے کیا کرے کیا کرے. انہوں نے وہاں میں ابھی گیا تھا نا رمضان میں صفا اور مروہ دیکھا ہے. انہوں نے چھوٹے سے زمزم شریف پیا ہوگا نا تم نے زمزم شریف اب تو بیماری کے لیے شفا ہے الحمدللہ. حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو رکھا اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ دیکھنے جاتی تھی کہ کئی کوے اڑ رہے چیلیں اڑ رہی ہیں نہیں اڑ رہی ہیں. پہچان تھی اگر کئی کوے اڑتے ہو چیلیں اڑتی ہو تو پہچان یہ تھی کہ یہاں پہ پانی ہوگا. یہ پہچان چیل کووں کی. تو پہاڑی کی راستہ ایسی ہوتی ہے نیچے پھر بٹیا پھر ایک دم چڑھ. حضرت حاجرہ دھیرے 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 چلتی تھی اپنے بچے کو دیکھ رہی چلتی تھی. بچے جب نیچے پہنچ جاتی تو بچہ چھپ جاتا تھا تو نیچے بڑی تیزی سے دوڑ کے اوپر پہنچ جاتی تھی. سمجھ میں آ رہی اوپر پہنچ جاتا کہ بچہ دکھنے لگے. تو آج حاجی لوگ جو دوڑتے حج کرنے جاتے صفا اور مروہ کے درمیان وہاں پہ ہری لائٹیں لگی ہوئی وہاں پہ دوڑتے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا جا رہا خالی دوڑ رہے کیوں. یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے. اللہ کو اتنا پسند اتنا پسند اتنا پسند قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا اگر میرے گھر کا طواف کرنے آؤ گے حج کرنے آؤ گے جب تک میری بندی کی ادا پوری نہیں کرو گے تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. اب 7 چکر لگے 7 مرتبہ آئی دوڑی. حضرت اسماعیل اپنی ایڑی بچے کیا ہاتھ پاؤں چلاتا ایڑی رگڑتا. حضرت اسماعیل نے جب ایڑی رگڑی 7 چکر پورے دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے پانی بہ رہا تھا. حضرت حاجرہ آئی جلدی سے پانی کو روکنے لگی کہنے لگی زم زم قف قف کہنے لگی ٹھہر جا رک جا. وہی اس
قدموں کی برکت تو دیکھو یار. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ مہینہ چل رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں. نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو کہ پانی ایڑی جو رگڑی تھی نا انہوں نے، تو کئی لاکھ ہر سال حاجی جاتے. بولو جاتے نہیں جاتے؟ اس کے باوجود مکہ مدینہ میں ہر سال ایک مرتبہ میں نہیں، عمرے والے کتنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لاکھوں آدمی ہر وقت وہیں رہتا. اور پھر اتنا استعمال، اور کتنے سو سال ہو گئے اس سے لے کے اب تک وہ کنواں سوکھا ہی نہیں، اس کنویں کا پانی ختم نہیں. کیا یہ نبی کے قدموں کی برکت نہیں ہے؟ الحمدللہ نبی کے قدموں کی برکت. اب معاملہ یہ ہوا، شیطان نے ادھر ورغلایا کہ تمہارے ابا تمہیں لے جا رہے. حضرت ابراہیم نے کہا کیا بات ہے ابا جان، یہ ایسے ایسے کہہ رہا. شیطان بھاگ گیا. اب انہوں نے کہا ہاں بیٹا میں تمہیں کہاں لے کے جا رہا. اب قرآن نے کیسے بیان کیا، اجازت پڑھوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو نقل گیا، فلما بلغ معه سعیا قال یا بنیا، قال یا بنیا انی ارا، اللہ کا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انا اذبحک، کہ میں تم کو ذبح کرتا ہوں. قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ اب ذرا قرآن سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کروں. آپ کی کیا رائے ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں باپ؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے باپ، ابا جان، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے. یہ بیٹے کہہ رہے ہیں بیٹے. قرآن اٹھا کے دیکھو، غالباً سورہ صافات ہے یا سورہ انبیاء، ہاں یہ سورہ صافات ہے. کہ اے میرے بیٹے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا آپ کو کر گزریے. اب کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ ان قریب انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب آگے قرآن، فلما اسلم، ان دونوں نے تسلیم کر لیا، اپنی گردنیں خم کر لی. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا. اللہ، اب پیشانی کے بل. حضرت اسماعیل نے کہا تھا ابا جان میری دو تین باتیں مان لیں. کہا بیٹا کیا؟ کہا ایک تو رسی سے جب مجھے ذبح کرے نا تو رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا.
اور دوسرا جب ذبح کریں تو اپنی آنکھوں سے کپڑے کی پٹی باندھ لیں، اور تیسرا جب مجھے ذبح کریں اور میں ذبح ہو جاؤں تو میری یہ چادر خون میں بھگو کر کے میری ماں کو دے دینا، تاکہ میری ماں صبر کر لے کہ راہ خدا میں ان کا بیٹا قربان ہو گیا۔ کہا یہ کر لینا، کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں کیوں باندھو؟ کہا اس لیے تکلیف تو ہوتی ہے، چھری چلے گی تو کہیں میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے اور آپ کا پیار حکم پر غالب نہ آ جائے۔ کہا پٹی کیوں؟ کہا اس لیے بیٹے، وہ کہہ رہے ابا اس لیے جس وقت چھری چل رہی ہوگی آپ کی نظر میرے چہرے پہ ہوگی، میری نظر آپ کے چہرے پہ ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت یہاں بھی غالب آ جائے اور آپ کی چھری رک جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھری رک جائے۔ جب اتنا کہا بیٹا ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جکڑ کے آنکھوں سے پٹی باندھ لی، چادر ایک طرف رکھ لی، اور جیسے ہی چادر رکھی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں کو تم نے بیٹا تھوڑا کھلا کر دو، آواز کھینچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا۔ قرآن میں ذکر ہے، یہ کوئی کسی کی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب جیسے ہی لٹایا اور انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جب چھری چلائی تو چھری چل نہیں رہی تھی، پھر تیز کی، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جب چھری چلائی تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل چلے جاؤ، اسماعیل کو پاؤں میں سے نکال لو اور جنت سے ایک جانور لے جاؤ، ایک دمبا لے جاؤ، ایک مینڈا لے جاؤ، لے جا کر کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، اسماعیل کو نکال لو۔ لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ نہ چلے، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں اتنی تیزی سے صرف 2-3 مرتبہ آیا تھا، عرش اعظم پہ تھا، ایک اس وقت جب اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کب جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا جاؤ میرے یوسف کو پانی پہ گرنے سے پہلے روک لینا، تو میں عرش اعظم سے اتنی تیز آیا تھا، یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے، میں نے روک لیا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کہا جاؤ ڈالنے سے پہلے ابراہیم آگ میں جانے سے پہلے آگ کو گلے گلزار بنا دو، تو میں اتنی تیزی سے آیا تھا۔ ایک مرتبہ جب میرے نبی کا تاج شہید ہوا تھا تو تاج زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جاؤ جبریل، اللہ نے کہا تھا جاؤ جبریل زمین پہ نہ گرے، محبوب کے تاج کو اپنے نورانی پر پہ لے لینا۔ اور ایک مرتبہ جب چھری چل رہی تھی تو اللہ نے کہا جاؤ جنت سے دمبا لو، اسماعیل کو نکال لو اور دمبا رکھ دو۔ میں اتنی تیزی سے آیا کہ چھری یہاں سے یہاں تک نہیں لا پائے تھے اور دمبا میں نے رکھ اللہ۔ اب جب معاملہ یہ ہوا، اب ادھر جب دمبا رکھ گیا، چھری چلائی تو گردن کٹ گئی۔ حضرت ابراہیم بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب یہ دعا پڑھ رہے، دعا اللہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اکلوتا بیٹا تھا۔ اب ذرا سنو، آپ نے آنکھوں سے پٹی کھولی تاکہ ان کی چادر بھگو دوں، جب آنکھوں سے پٹی کھول کے
مسکرا رہے ہیں. توجہ ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قربانی, مسکرا رہے ہیں. اب جب دیکھا تو جس کا ایک بیٹا ہو تو باپ کیا ہوتا, ایک دم اس کو چھوڑتا اور بیٹے کو جا کے لپٹ جاتا, میرے بیٹے تو بچ گیا, کیسے بچا بتا تو. مگر ان کے دل میں کیا ہے, بیٹے کو دیکھ تو لیا, دیکھنے کے بعد اس قربانی کو دیکھا اور کہنے لگے مولا کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہوا, میری قربانی قبول نہیں ہوئی, اے اللہ تو نے قبول نہیں کی. اللہ, اب قرآن سنو, اللہ فرماتا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ بھیجا, ہم نے قبول کر لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور آگے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, پریشان مت ہو ابراہیم, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, قبول تمہارا کام تھا, حکم کو بجا لانا تمہارے رب کا کام ہے, تمہاری قربانی کو قبول. اب امت محمدیہ میں ایام لہر میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. بولو کرو گے قربانی؟ کچھ لوگ نا جانور لاتے تا مرا کھرا, بیچارے سے چلا نہیں جا رہا, اور ہی لگا کہ چل چل چل, اور اس میں ہوں گے 7 کوک میں کٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہوں گے 7 حصے, سستی سے سستی بس چھٹ جائیں, بس چھٹ جائے. اور کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے, بولے وہ ہم نے بس ان کے ذہن میں کیا نا کہ 7 سال بس قربانی کر دو تو 7 حصے پورے ہوئے. گاؤں میں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ 1 سال ہو گیا, دوسرا حصہ پھر ہو گیا, تیسرا حصہ پھر ہو گیا, مطلب 7 حصے کر دو تو قربانی اب ان پہ واجب نہیں رہی. یہ سوچتے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب تک 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اتنی اگر ملکیت رکھتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے, یہاں تک کہ اس کی جو ضرورت زندگی ہے اس کے علاوہ اس کی زمین تو ہوگی 1 آدھ بیگھا, تو وہ خرید وہ بیچ کے گیا 52.5 تولے چاندی نہیں مل جائے گی. یہاں تک کہ آتا ہے اگر کسی کے 6 کمرے ہوں, 6 کمروں میں اگر 2 میں تالا پڑا ہوا ہو, استعمال میں نہیں آ رہے ہیں, 4 میں ہی رہ رہے ہیں گھر والے, اتنے گھر میں رہنے والے ہیں ہی نہیں, تو ان 2 کمروں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی. اب بھی اگر 52 تولے چاندی تو اس پہ بھی قربانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں تمہاری بستی کا کیا نام ہے, لہرا, لہرا, ارے نہیں کہیں گے تو کمنگر بھی. جب میں منطق پڑھ سکتا ہوں کٹھن سے کٹھن بات, میں یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اس بستی کا نام کون سی ڈکشنری میں دیکھ کر رکھا ہے, لہرا کمنگر, آدھا فارسی میں اور آدھا سنسکرت میں. چلو بہرحال پہلے لوگ ایسے ہی رکھتے تھے نام, کسی کا نام سے پہلے تم لوگوں کے نام بھی ایسے ہوتے, کلوا, بھورا اور موٹے پتلے, اتواری, شبراتی, جمراتی, خیراتی, جمعہ, حج کریے تو حاجی جمعہ. بولو اگر کسی کا جمعہ, اور پھر عیب کسی کا کریلا, بھٹا, ٹماٹر. ہری ٹوپی والے تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ ہاں کریلا, دیکھو نکلے میں کہہ رہا تھا. اب بتا دیا سمجھا میں کس کا چل رہا تھا, آج محمد کریلے کا. بہرحال الزام سے کسی کو مت پکارا, اچھے نام رکھا کرو, اچھے. جب بچہ پیدا ہو تو نام رکھا کرو محمد, پھر آگے کچھ لگا دیا کرو.
آگے پیچھے، سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، کسی عالم سے دیکھ کے جس کے معنی اچھے ہوں یا کسی صحابی کا نام ہو تو وہ نام رکھا کرو۔ ماشاءاللہ تمہاری بستی کئی حافظ ہیں یہاں پہ، یہ آپ بھی تو یہی رہتے ہو، حافظ ظہیر صاحب یہ بھی یہی رہتے ہیں، اور یہ بچہ ماشاءاللہ اس بچے کی محبت تھی کہ مجھے تو حضرت کو بلانا، میں آ گیا ہوں، سمجھے، اور مجھ سے تقریر کیا ہوتی ہے، ٹوٹی پوٹی باتیں کر لیتا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ ایک شعر پڑھوں؟ اب میں میک والا تمہارا وہ والا نام نہیں لوں گا، اصلی نام لوں گا، تم گھبراؤ مت، نام آ رہا ہے وہی، سمجھ رہے آس محمد؟ تو اب بات کیا جائے، وہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، اچھی دل پہ لکھیو، دل پہ۔ کون کہتا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا بات ہے، ان کا مطلب یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اب بولو، ڈرو مت، صحیح بھی میں ہی کروں گا انشاءاللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، پیار سے بولو، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ، ارے نعرہ لگ جائے، ₹10 میں کرنٹ بڑھ گیا، محبت کرتا ہوں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دل کی تختی پہ میری لفظ، ارے واہ کیا بات ہے، ہمارے چینل والے بہت یاد رکھتے ہیں، دل آدھوں کے تو مجھے نام یاد ہے، دل کی تختی پہ میری لفظ، حافظ باری سلی، کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ بولو نا، مدینہ لکھ دو۔ آج ان کی ماں بڑی خوش ہوتی ہے، ماں ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس لیے خوش ہو رہی ہوں گی۔ بہت ساروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں ڈی جو پہ ناچتے ہیں، اور اب تو ڈی جو کی ضرورت نہیں، خود ہی اس کے کولے میں کرنٹ آ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے وائی فائی چل رہی ہے، کرنٹ آ گیا، کرنٹ خود بخود دھوں دھوں پہ کدا رہا۔ مگر ان کی ماں آج بڑی خوش ہو رہی ہوں، ان کی ماں کہ میرا بیٹا آج دولہا بنا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے بیٹھا۔ تم بھی اپنے ماں کے ہاتھ چومنا، ٹھیک ہے بیٹا، اور دکھا دینا کہ ہم بھی الحمدللہ غلام نبی۔ شعر پڑھو، پتہ پڑھو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے
قریب. یہ اوپر ایسے بیٹھے ہیں نیند میں گر مت جائیو یار. دونوں ادھر آؤ, اٹھ کے ادھر آؤ, نیچا کرسی پا, دونوں نیچا, وہاں بیٹھو, نیچا نیچا, کہیں جھٹکے میں ہو گیا تھا بات. نیچا 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 نیچا. ارے کہاں جا رہے ہو, کرسی لے کے ادھر کو. تمہارے رومال سے تو میں نے ہاتھ پہنچے تھے, ادھر آ. تمہارا رومال پہ عید کو ہی نکلتا ہی ہے. ایک کہاں گئے تمہارے, وہ آڑ میں ہو گئے. ہاں اچھا دکان پہ, تو چلو ادھر ہی بیٹھ جاؤ, یہ تھوڑا سا پیچھے مجھے دیکھتے رہو. اب ان کی دکانداری کون آ رہا ہے, جنات آ رہے ہیں, جن تو یہاں بیٹھا ہی. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب. ابھی میرے بعد ان کے 2 شعر ہونا, تیار ہو نہیں بھائی؟ ہاں. موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, کئی آمین. موت آ جائے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو, جینا لکھ دو, جینا لکھ. اب کے حافظ صاحب نعرہ لگائیں گے, یا تو شاگرد یا استاد. دل کی تختی پہ میری لفظ, میں والو بولو نا, ارے واہ ماشاءاللہ. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو, جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے. بولو نا, جس کی تحریر ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو, کمینہ. بڑی تیزی سے وقت جا رہا ہے, 2:30 بج گئے حضرت. اب کیا کریں, ایک شعر اور پڑھ دو پھر ختم. چلو ارے نہیں یار, تو غلط, مطلب تھوڑا سا اور بیان ہو جائے. ہاں تقریر تھوڑی سی. ہاں چلو. مشکو گاؤں کے آدمی سیدھے ہوتے ہیں, دل کے بڑے سچے ہوتے ہیں, دل کے بہت سچے ہوتے ہیں. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. پیچھے والے بولو, کیا بات ہے. مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو, مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. مشک و عنبر کو مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو.
میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ، دل کی تختی پہ میری لفظ، پورا سال یہ شعر یاد رکھو گے، دل کی تختی پہ میری لفظ، حکم ہو رہا شاعر صاحب کا، یہ خود بھی بہت شاندار نور الدین منظر پڑھتے بھی لکھتے، کہہ رہے ہیں لذت عشق کے ایک دو شعر چلتے چلتے، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا۔ چینل والوں یہ شعر سنو، آج جاہل بھی ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، کہیے یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ، اور اگر بچیاں جوان ہو جائے، بڑی ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، تو بچیوں کی شادی نمازی لڑکے سے، حافظ قرآن سے، عالم دین سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو، تاکہ تمہارا داماد ہو تو نبی کا غلام ہو۔ ارے ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ یہ حافظ وارث علی، غلام وارث، بچہ اتنی محبت کرتا، اللہ سلام، کتنا پیارا نورانی صافہ لگ رہا تھا، میں نے کتنا خوبصورت باندھا ہے، اللہ برکت فرمائے۔ تو یہ 1000 روپے مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ ایسا کرتے پورے گاؤں کا ساجہ اسی میں کر لیتے ہیں، یا تم بھی کچھ دو گے؟ دو گے؟ ارے چھوڑو، کیا کرو گے؟ 1000 روپے میں پورا مدرسہ چل جائے گا، چھوڑو، لا اٹھو، جلدی اٹھو۔ اور کون آ رہا؟ جلدی جلدی 500 کا نوٹ لے گا مدرسے کے لیے چندہ، ارے نکالو نا، جب میں ہڈر نکالو، ارے ماشاءاللہ، لاؤ مدرسے کے لیے، اللہ برکات فرمائے۔ تم بھی اٹھو، لاؤ، تم نے بڑی محبتیں کری ہیں، لاؤ میں اکوالو، تمہارا نام نہیں لوں، وہ سوال، کچھ بھی دینا، لیکن دینا، لکھنا، اگلے سال دو گے، اسی سال، اللہ برکت۔ اور کون دینا چاہ رہے ہیں مدرسے کے لیے؟ ہاں نکالو جلدی، تم بھی نکالو جلدی، دیر مت کرو، ہاں جلدی لے کے آؤ مدرسے کے لیے، اللہ برکت فرمائے۔ ارے ماشاءاللہ، چینل والوں سب 100 روپے نکال کے تیار ہو، 100 روپے نکالو، چینل والے جتنے ہو۔ عارف، لا 100 روپے لا ادھر کو، لاز محمد، ابھی میں نام لیتے جاؤں، جلدی جلدی لاؤ، نکال، نہیں لائے ہو گیا،
نہیں لاؤ تو پڑوس والے سے لے لو. لاؤ. اور کون بھائی اٹھ رہا ہے مدرسے کے لیے؟ دیکھتا ہوں مدرسے کے لیے کون اٹھ رہا؟ ماشاءاللہ ہمارے ایک بھائی آ رہے ہیں. ان کا بھی تو چینل ہے. تمہارا کون سا چینل ہے؟ ایک دینیات. ایک دینیات. یہ آس محمد. تمہارا کون سا چینل ہے؟ اچھا آس محمد نام سے ہی ہے. آجا. تمہارا کون سا چینل ہے؟ مجیم الرحمان. جا ماشاءاللہ. جلدی آؤ جلدی آؤ. سوچ رہے ہوگا یار حضرت نے پھانس لیا کیا؟ ایسا ہوتا ہے نا. ان دو نے دے دیا نا, ان دو نے بھی تو الحمدللہ سب کی قیادت ہو گئی. ایسی بات نہیں. پیچھے والے جو اندھیرے میں بیٹھے جلدی اٹھ کے آؤ. جلدی جلدی آؤ. پھر دیکھو تمہارا چینل کیسا بھاگے گا. رضوی اسلامک نیٹ ورک. چلو آجا. محمد عارف نام ہے. ہاں اچھا. اور کون ہے؟ سب گئے گھر کو کیا؟ اور کوئی آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں اٹھ کے؟ کوئی نہیں. چلو میں بھی شامل ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اور کس کی اور کیسے قبول کر لے, ہے نہیں. میں بھی شامل ہوتا ہوں. ادھر سے لیے قاری ظہیر صاحب نکالو. ارے ماشاءاللہ شاعر صاحب نے بھی دے دیے. نور الدین منظر صاحب. اچھا کون سی جیب میں رکھے ہیں بھی یا نہیں؟ ماشاءاللہ 5 6 7 8 800 ہیں. زیادہ نہیں دے دیے؟ صحیح ہے سبھی دے دیے. اللہ برکت فرمائے. تم تو اسی گاؤں کے ہو. اور دیکھو ماشاءاللہ ناظم صاحب تم نے بڑے اشعار کہیں نکال. جلدی نکال. تم نے بھی اشعار کا نظامت بچے نے اچھی کی. اللہ برکت فرمائے. آپ کے شاگرد ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہاں نکالو. دیر مت کرو. بعد میں دو گے. اچھا چلو. ابھی ہوئی ہے. یہ بھی وہیں پڑھیں ماشاءاللہ. تم بڑی محنت سے پڑھاتے ہو. اللہ تعالیٰ برکت دے. لاؤ حساب کتاب جوڑ رہا ہو. جتنے آ جائیں دے دو. کوئی بات نہیں. لاؤ. ارے واہ اللہ. ہاں ماشاءاللہ پورے رکھ لوں. اللہ برکتیں فرمائے. لاؤ لو صاحب گنیو. امام صاحب قاری صاحب ماشاءاللہ. اچھا گاؤں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. بہت پیارا. اور یہ بچہ حافظ قرآن ہوا. تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو پڑھانا اور یہی ہمارا اساسہ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ برکت. یہ کہہ رہا ہے ہمارے بھائی کربلا کا بیان تو محرم میں بلائیو. اچھا. اور 3 سال پہلے تاریخ لیو انشاءاللہ. اگر میرے نصیب میں یہاں کا رزق ہے تو ضرور آؤں گا اور انشاءاللہ بیان ہوگا نا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. بولو یا حسین آقا حسین مولا حسین داتا حسین. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا
دیا بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین ہر ذرے کو نجفی کا نگینا بنا دیا اور تم نے حسین آقا حسین داتا حسین مولا بولو یا حسین ہر ذرے کو نجف کا نگینا بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا بولو یا حسین آقا حسین داتا حسین اس میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا معاف فرما دے پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک بچہ وہ ناز شریف وہ بیچارہ بہت دیر سے ہے جن کا نام